بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ پوری دنیا کے میرے مسلمان بھائیوں، ماؤں بہنوں، بیٹیوں، سننے والے حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج آپ حضرات کی خدمت میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی ایک عجیب حکایت عرض کرنے لگا ہوں، سنانے لگا ہوں۔ ایک بار حضرت سلیمان علیہ السلام نے آئینے کے سامنے، شیشے کے سامنے اپنا تاج سر پر رکھا تو وہ تاج ٹیڑھا ہو گیا۔ سر پر رکھا، تاج ٹیڑھا ہو گیا۔ آپ نے پھر اسے سیدھا کیا، پھر وہ ٹیڑھا ہو گیا۔ اس طرح 3 بار آپ نے سیدھا کیا اور تاج تینوں بار ٹیڑھا ہو گیا۔ بس حضرت سلیمان علیہ السلام پر غلبہ خوف الہی سے اتنا اللہ کا خوف ان پر غالب ہوا کہ غلبہ خوف الہی سے وہ سجدے میں رونے لگے اور استغفار کرنے لگے۔ اس کے بعد پھر سر پر تاج رکھا تو وہ ٹیڑھا نہ ہوا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام سمجھ گئے تھے کہ میری کوئی بات حق تعالیٰ کو پسند نہیں آئی، اور میاں کی نگاہ پھر گئی ہے، اس لیے یہ تاج بے جان ہونے کے باوجود مجھ سے پھر گیا ہے۔ اب کتنے بڑے نبی تھے، اولو العزم پیغمبر تھے، اللہ تعالیٰ نے ایسی بادشاہت عطا فرمائی کہ نہ پہلے کسی کو ملی نہ بعد میں کسی کو ملے گی۔ لیکن قربان جائیے شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، مقصود کائنات حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا کہ اے میرے محبوب، اگر آپ چاہتے ہیں تو سلیمان علیہ السلام جیسی حکومت آپ کو بھی میں عطا کر دیتا ہوں۔ تو سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے چرند، پرند، ہوا، جنات، دنیا کی ساری مخلوقات پر بادشاہت عطا فرمائی تھی۔ ایک ایک آپ مخلوق کی، چیونٹیوں کی، ہدہد کی، پرندوں کی، جنات کی، سب کی بولیاں آپ سمجھتے تھے، زبان سمجھتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے تو یہ معجزے ہمیں بھی دکھائے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے کہ آپ علیہ السلام نے بھی سب کی زبان سمجھی ہے، اور آپ علیہ السلام نے فرمایا بھی ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں، میرے بھائی سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے جو بادشاہت عطا فرمائی تھی بس وہ انہی کے لیے ٹھیک ہے۔ تو آپ نے خواہش نہیں فرمائی، جبکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو سب کچھ عطا فرمایا تھا۔ وہ جو واقعہ بڑا مشہور ہے کہ ایک صحابی نے ایک ہرن کو پکڑ لیا، تو آپ علیہ السلام جب وہاں سے گزرے تو ہرن ایسے مڑ مڑ کر آپ علیہ السلام کو دیکھنے لگا، ہرنی جو ہے دیکھنے لگی۔ تو آپ قریب آئے تو آپ علیہ السلام نے اس سے صحابی سے فرمایا کہ اس کو تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ دو، اس کے وہاں دور کہیں بچے ہیں، وہ بھوکے ہوں گے، ان کو دودھ پلا کے واپس آ جائے گی۔ تو آپ علیہ السلام نے اس کی ذمہ داری اٹھائی، تو صحابی نے چھوڑا تو ہرن گئی بھاگ کر دودھ پلا کر واپس آئی۔ تو آپ علیہ السلام نے کہا یہ لو اب ہرن تمہارے حوالے ہے، جو میرا تمہارا جو بات چیت ہوئی تو معاہدہ ہوا تو وہ پورا ہو گیا کہ ہرن نے ذمہ داری نبھائی۔ تو زبان سمجھتے تھے تو آپ علیہ السلام نے یہ سارا فرمایا نا۔ پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ بھئی یہ ہرن مجھے دے دو۔ تو صحابی رسول نے فرمایا اللہ کے رسول، ہمارے تو ماں باپ آپ پر قربان، جان سب کچھ قربان۔ آپ علیہ السلام نے اس ہرنی کو چھوڑ دیا تو وہ دوڑتی ہوئی جاتی تھی اور پیچھے مڑ مڑ کر شکریہ ادا کرتی جاتی تھی۔ اسی طرح ایک اونٹ جو ہے وہ آیا، آپ علیہ السلام کے قدموں میں اس نے اپنا جو ہے نا سر رکھا، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا بھئی اس کا مالک کون ہے، اس کو بلاؤ۔ جب بلایا گیا فرمایا یہ تمہاری شکایت کر رہا ہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ تم اس سے کام زیادہ لیتے ہو اور اسے پٹھے اور گھاس جو بھوسا وغیرہ وہ کم ڈالتے ہو، تو اس کا خیال کیا کرو۔ تو اس طرح کے بہت سارے معجزات میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے عطا فرمائے۔ تو اسی طرح سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت۔ لیکن بڑے حضرات جو ہوتے ہیں نا، حضرت سلیمان علیہ السلام جو کہ پیغمبر تھے اور نبی معصوم ہوتا ہے، اس لیے سوال دل میں آتا ہے کہ کیا ان سے کوئی خطا سرزد ہوئی تھی؟ نہیں، جواب یہ ہے کہ خطا سرزد نہیں ہوئی تھی، لیکن انبیاء علیہم السلام اگر اجتہادی طور پر افضل کو چھوڑ کر فاضل اختیار کر لے تو اس پر بھی ان سے مواخذہ ہوتا ہے، حالانکہ وہ فعل فی نفسی ہی جائز ہوتا ہے،
بس اسی قبیل سے کوئی بات ہوئی ہوگی جس کی وجہ سے اللہ پاک نے ان کے سر پہ جو تاج رکھ رہے تھے وہ ٹیڑھا ہو رہا تھا۔ تو میں اور آپ ہم اس واقعے کو سن کر ہم یہ سبق حاصل کریں، ہم یہ دیکھیں کہ ہم دن میں کتنے ایسے کام ہیں جو اللہ کی ناراضگی والے ہم کر جاتے ہیں، اور پھر جب اللہ ہمیں پکڑتے ہیں کسی بھی معاملے میں ہم کہتے ہیں جی ہم سے کیا ہو گیا، جو اتنی بڑی ہم سے کون سا گناہ ہو گیا جو ہمارے ساتھ یہ ہو گیا۔ یہ پتہ نہیں ہے کہ صبح سے شام تک تو ہم بہت کچھ کر چکے ہیں۔ اس لیے ہمیں اپنے آپ کو سنوارنا ہے، ہم نے اپنے آپ کو سنبھالنا ہے، اللہ کی ذات کے سامنے ہم نے اپنا جو ہے خود محاسبہ کر کے اپنے آپ کو گناہوں سے بچا کر صاف ستھرا ہو کر اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، پھر ہم کامیاب ہوں گے۔ تو اس حکایت میں، اس واقعے میں ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے۔ اللہ ہم سب کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ دیکھیں، ہمارا یہ جو چینل ہے یہ آپ حضرات کو دنیاوی فائدہ بھی پہنچائے گا، دینی فائدہ بھی پہنچائے گا۔ دنیا میں بھی آپ کو فائدہ ہوگا، آخرت میں بھی فائدہ ہوگا۔ دنیا میں آپ اپنی اصلاح کریں گے، اچھی خوبصورت زندگی گزاریں گے، آخرت میں آپ کو اللہ تعالیٰ جنت عطا فرمائیں گے۔ تو اس لیے اگر آپ کو ہماری یہ حکایتیں، ہماری یہ مضامین، ہماری یہ باتیں اچھی لگتی ہوں، یہ ویڈیو اچھی لگتی ہو، تو ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور اسے آگے شیئر کریں۔ آپ کے لیے بھی صدقہ جاریہ ہوگا، ہمارے لیے بھی ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرما دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔